یعنی پرانے پاکستان میں کچھ نیا بھی ہو رہا ہے۔ اچھا سیٹھی صاحب، جو نو منتخب وزیر اعظم ہیں شہباز شریف صاحب، انہوں نے آج تقریر میں عوامی مفاد میں کچھ اعلانات کیے ہیں، کیا کہنا ہے ان کا؟ مزید اس کو شامل کریں گے شو میں۔ اب جتنے بھی دن رہ گئے ہیں رمضان شریف کے، پورے پاکستان کی بازاروں اور محلوں میں جو دکانیں ہیں وہاں پر رمضان پیکج کے حوالے سے سستا آٹا لے کے آئیں گے۔ کم سے کم ماہانہ اجرت بڑھا کر 25,000 روپے ہم کر رہے ہیں، اور میں امید کرتا ہوں اور اپیل کرتا ہوں اپنے سرمایہ کار حضرات سے، صنعت کاروں سے، کہ وہ 1,00,000 روپے تک کہ جن کی تنخواہ ہے ان کے لیے بھی وہ 1 اپریل سے ان کی تنخواہ میں 10% اس میں اضافہ کریں گے انشاءاللہ۔ پینشنرز کو اس سابقہ دور میں نظر انداز کیا گیا، لہٰذا سول اور ملٹری ریٹائرڈ پینشنرز کی حوالے سے ہم کی پینشن میں 10% کا فی الفور اعلان کر رہے ہیں۔ بے نظیر کارڈ کو دوبارہ لے کے آئیں گے اور اس ملک کے اندر ہم بطور وزیر اعظم شہباز شریف صاحب کی یہ پہلی تقریر تھی۔ سیٹھی صاحب، آغاز میں انہوں نے پی ٹی آئی کو، عمران خان صاحب کی حکومت کو تنقید کا نشانہ تو بنایا، لیکن وہ بہت مختصر دورانیہ تھا۔ ان کی تقریر کا زیادہ تر حصہ معاشی اور خارجہ پالیسی کے حوالے سے اعلانات پر مشتمل تھا۔ آپ بطور وزیر اعظم ان کی پہلی تقریر کو کیسا ریٹ کرتے ہیں؟ یہ کیسی شروعات ہے جو اعلانات انہوں نے کیے؟ دیکھیے، میں آئی مسٹ آنیسٹلی ٹیل یو کہ میں کافی متاثر ہوا ہوں ان کی پہلی تقریر سے۔ جب وہ چیف منسٹر تھے تو بڑے جذبات کے ساتھ بولتے تھے اور اٹک بھی جاتے تھے، اور پھر ہاتھوں کے ساتھ بھی بہت کچھ ایک جیسچرز کرتے تھے، مگر آج میں نے دیکھا کہ بہت ہی سوچی سمجھی اور پلانڈ تقریر تھی ان کی۔ حالانکہ اپنے نوٹ سے وہ کر رہے تھے، کوئی لکھی ہوئی چیز نہیں تھی، ایک دفعہ بھی وہ ان کی رکاوٹ نہیں آئی، اور پھر پوائنٹ بائی پوائنٹ وہ چلتے گئے۔ I must tell you, I was very impressed. By the way, میں عمران خان صاحب کی جو عوام کے ساتھ جو باتیں ہوتی تھی اس سے بھی بڑے لوگ امپریسڈ ہوتے تھے، اور میں بھی سمجھتا تھا کہ وہ بڑا اچھا ان کا ایک ریپور ہوتا ہے عوام کے ساتھ جب وہ بات کر رہے ہوتے ہیں۔ اور آج شہباز شریف صاحب کا بھی میں نے دیکھا کہ انہوں نے جب یہ تقریر کی، ایک پرائم منسٹر کی تقریر تھی، ایک اسٹیٹسمین لائک تقریر تھی، کوئی جذبہ اتنا ہی تھا جتنا ہونا چاہیے، ڈگنیٹی کے ساتھ، گراویٹاس کے ساتھ، اور ایک سیاستدان کی طرح نہیں مگر ایز اے لیڈر۔ تو یہ تو بہت ہی اچھی چیز آج ہم نے سننے کو آئی۔ اس کے بعد انہوں نے جو چیزوں کا ذکر کیا، انہوں نے اس خط کا ذکر کیا، اور اس کا انہوں نے کہا اس کی پوری انکوائری ہوگی اور اس کے اندر ڈیفنس چیفز کو بھی ساتھ انکلوڈ کیا جائے گا۔ یہ اور شروع اسی سے کی، اور میں سمجھتا ہوں یہ بہت اہم بات ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہی سارا بیانیہ ہے عمران خان صاحب کا، جس کے اوپر انہوں نے اپنا سیاسی کریئر اب اگلا راؤنڈ میں بلڈ کرنا ہے۔ تو بہت اچھا انہوں نے یہ بات کہی کہ جی ہم ادھر سے شروع کریں گے اور اس کو دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی کریں گے، اور یہ بھی کہا کہ اس میں سارے سٹیک ہولڈرز، پارلیمنٹ کی نیشنل سیکیورٹی کمیٹی میں ہم بیٹھیں گے اور وہاں دکھائیں گے، اور سارے سروسز کو بھی بلائیں گے، اور پھر عوام کے آگے اپنا جو انویسٹیگیشن ہے وہ رکھیں گے۔ یہ بھی کہہ دیا کہ اگر کسی صورت میں اس میں اسٹیبلش کر دیتے ہیں کہ اپوزیشن کو کوئی ہوا بھی تھی، کوئی اس قسم کی بات کی، چھوڑیں کوئی سازش کرنے کی بات، وہ ہوا بھی تھی یا کوئی تعلق بھی تھا کسی قسم کا بھی، دور دراز کا بھی، تو انہوں نے کہا کہ میں اس ہاؤس میں آ کے آئی ول ریزائن۔ میں سمجھتا ہوں اٹس اے ویری گڈ اوپننگ اسٹیٹمنٹ۔ اس کے بعد پھر ظاہر ہے انہوں نے اور باتیں بھی کی، مگر جو سب سے اہم باتیں جو آپ نے بتائی کہ انہوں نے کچھ رمضان پیکج کی بات کی ہے۔ دیکھیے یہ رمضان اچھے ہوتے ہیں، ساری حکومتیں ہی لاتی ہیں، یہ کوئی اسپیشل چیز نہیں ہے۔ یہ پچھلی حکومت جو گئی ہے انہوں نے بھی کوئی رمضان پیکج بنایا ہوا، ان کا بھی ایک رمضان پیکج ہے، اس کے ساتھ بڑے تھوڑے لوگوں کو فائدہ ہوتا ہے، مگر جو انہوں نے بات کہی ہے، دو باتیں انہوں نے بڑی اہم باتیں کہی ہیں جو آگے جا کے وہ کرنے والے ہیں۔ ایک تو یہ کہ انہوں نے کہا کہ بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کو ہم ریوائیو کریں گے۔ دیکھیے یہ خان صاحب کا، عمران خان کا احساس پروگرام انہوں نے بے نظیر کو اڑا کے اس کے اندر اور تھوڑے سے پیسے ڈال کے اور اس کو اب انہوں نے اپنے نام کے اوپر لے آئے تاکہ محترمہ شہید بے نظیر بھٹو صاحبہ کا نام اڑا دیا جائے۔ مگر میں سمجھتا ہوں یہ بہت بڑا کام کیا ہے شہباز شریف صاحب نے، کہ یہ بھی کر سکتے تھے کہ نہ بے نظیر رہتی، اس کا پروگرام رہتا، نہ احساس پروگرام رہتا، یہ کوئی اور ہی نواز شریف پروگرام یا کوئی اس قسم کا کوئی اور پروگرام اس کا نام رکھ دیتے، مگر انہوں نے ایسے نہیں کیا۔ انہوں نے وہی روایت، شہید محترمہ بے نظیر بھٹو، وہ پہلے تھی، شخص تھی، پرائم منسٹر تھی، جنہوں نے یہ پروگرام لے کے آئے تھے اور بہت تعریف ہوئی تھی۔
اور اس کے بعد عمران خان نے اس کو کنٹینیو کیا، جو کہ داد دیتا ہوں مگر نام چینج کر دیا، جو کہ داد نہیں دیتا، چھوٹا پن تھا یہ۔ شہباز شریف صاحب نے نام بھی وہی رکھا اور اب یہ وعدہ کیا ہے کہ اس کے اندر اور پیسے ڈالیں گے۔ یہ بہت اہم ہے، اس کے اندر جتنے پیسے ڈالے جائیں وہ کم ہے۔ دنیا کے اندر اس کو تسلیم کیا گیا ہے اس پروگرام کو کہ یہ سب سے اہم اور اسٹرانگ مضبوط پروگرام ہے فور غریبوں کے لیے، کم از کم ان کی آگ تو چولہے تو جلتے رہیں گے اس کے ساتھ۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس پہ جتنے پیسے ڈالیں وہ کم ہیں، اور شہباز شریف صاحب نے اس کے اوپر بھی فوکس کیا، اور پھر ظاہر ہے انہوں نے وہ منیمم ویج کی بات بھی کی۔ اب سوال یہ ہے کہ منیمم ویج تو کہہ تو دیتے ہیں مگر امپلیمنٹ کرنا بڑا مشکل ہوتا ہے اس کو، اسپیشلی انفارمل سیکٹر، وہ سیکٹر جہاں کوآپریٹ سیکٹر نہیں ہے، جہاں کوئی ریکارڈ بھی نہیں رکھا جاتا کہ کیا آپ کسی کو تنخواہ دیتے ہیں یا نہیں دیتے، جسے کہتے ہیں نا کچا سیکٹر، پکا سیکٹر نہیں، کچا سیکٹر۔ تو دیکھنا یہ ہوگا کہ کیا کچے سیکٹر بھی جہاں ہے، جہاں لوگوں کو کیش کے اندر پیمنٹس ملتی ہیں یا تنخواہ ملتی ہے، کہ وہاں بھی یہ امپلیمنٹ کیا جائے گا کہ نہیں اور کیسے کریں گے۔ مگر بائی اینڈ لارج ویری گڈ اوپننگ اسٹیٹمنٹ۔